لبیک یا حسین لبیک یا حسین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کل تک سلسلہ خطاب یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام سے فتح مکہ کے بعد جب قبیلہ حوازن کی طرف رسول پاک کے تیار شدہ اصحاب کرام جانے لگے، جن کا امیر لشکر حضرت علی علیہ السلام کو مقرر کیا گیا تھا، تو روانگی سے پہلے رسول پاک نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے علی کلم الشمس، کہ آپ کھڑے ہو اور بارگاہ خداوندی میں آپ اپنا مقام فضل و فضیلت دیکھیں کہ خدا نے آپ کو کیا مقام بخشا ہوا ہے۔ تو یہ کل کی تقریر میں تفصیلاً عرض کیا جا چکا ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض، حالانکہ میں نے آیت پڑھ دی تھی کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ علی سورج سے ہم کلام کیسے ہو سکتا ہے، تو قرآن اس پر شہادت دے رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ قیامت کے دن جب زمین میں بھونچال آئے گا، زلزلہ آئے گا، تو ایک انسان ایسا ہوگا۔ دیکھیے یہ تو آیت ہے اور اس میں واضح طور پر موجود ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا اخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، جب زمین میں بھونچال آئے گا اور وہ اپنے سینے میں چھپے ہوئے تمام خزانوں کو ظاہر کر دے گی، تو اس وقت ایک فرشتہ ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرشتہ ہوگا، نہیں، یہاں واضح ہے وقال الانسان ما لہا، ایک انسان ایسا ہوگا جو زمین سے پوچھے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اور اس انسان کی مقام عظمت کو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ انسان کیسا ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ انسان ایسا ہوگا جو زمین کو اپنی آواز سنا بھی سکے گا اور زمین سے اس کی آواز سن بھی۔ یعنی زمین اس سے باتیں کرے گی، زمین اسے اپنے حالات سنائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب دور ثانی میں رضی اللہ تعالی عنہ میں مدینے کے جنوبی علاقے میں جب زلزلہ آیا تھا، یہ واقعہ ہر دو کے ہاں کتب میں موجود ہے، اور اس زلزلے نے جب رکنے کا نام نہیں لیا تھا تو جو علی کے دروازے پہ آ کے رکتے نہیں تھے انہیں رکنا پڑا۔ اور عرض کرنا پڑا کہ یا امیر المومنین آئیے اور اس زلزلہ سے پوچھئے کہ یہ رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہا۔
ہم تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، زلزلہ رک ہی نہیں رہا۔ جب علی ابن ابی طالب تشریف لائے، سلمان کہتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ رفتار میں آج علی علی نہیں ہے، محمد ہے۔ تو رسول خدا کے رفتار، گفتار، کردار کے وارث علی جب پہنچے زلزلہ والی زمین پر، تو اب یہ جناب سلمان محمدی کے کلمات ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ علی نے 3 مرتبہ زمین پر اس طرح ہاتھ پھیرا جیسے شفیق باپ اولاد کے سر پر۔ جیسے شفیق علی مولا، علی مولا، علی مولا اولاد کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اور علی نے 3 مرتبہ فرمایا مالکے مالکے مالکے، کیا بات ہے، تجھے بھونچال تیرا کیوں نہیں رک رہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو تمام صحابہ نے زمین کی گڑگڑاہٹ کی آواز سنی جسے کوئی سمجھ نہیں سکا۔ کوئی ابو تراب ہوتا تو سمجھتا۔ تو 3 مرتبہ مولا علی نے فرمایا مالکے مالکے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ایک گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی، اور اس کے بعد علی نے کچھ کہا جسے ہم نہیں سمجھ سکے۔ تو بابا ہم کیا کریں، کیسے بتائیں، کیسے کچھ کہیں؟ جو جس عقیدے پہ قائم ہے صحیح ہے، لیکن ہمیں کچھ نہ کہا کرو، ہمیں کہنا پڑتا ہے۔ جو علی کا کلام نہیں سمجھ سکتے وہ علی کا مقام کیسے؟ تو یہ زلزلہ نہیں رکا تو اب کیوں رکا؟ تو علی علیہ السلام کا یہاں خطبہ ہے، میں خطبہ نہیں پڑھ رہا، میں وہی ایک مولا کا فرمان پڑھ رہا ہوں جس کی مجھے ضرورت ہے اس موضوع کے ساتھ۔ امام فرماتے ہیں انا صاحب الزلزال، قیامت کے دن آنے والے زلزلے کو روکنے والا وہ میں علی ابن ابی طالب۔ تو آج یہ کہنا، یہ بیان کرنا کہ علی سورج سے ہم کلام کیسے ہو سکتے ہیں، تو آئیے حضور کبھی بھی لا یقاسو بآل محمد من ہذہ الامت احد، نہج البلاغہ میں حضرت علی کا خطبہ ہے کہ خبردار اس امت مصطفی کے کسی فرد کو ہم آل محمد پر قیاس نہ کرنا۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، بیٹو، انہیں اپنی عقل کی کسوٹی پر مت سوچو۔ تو یہاں پر یہ کہنا کہ جی حضرت علی علیہ السلام سورج سے ہم کلام کیسے ہو سکتے ہیں، جہاں تک تعلق ہے قرآن کا، آئیے میں قرآن کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ سورہ نمبر ہے 16 سورہ النحل، اس کی میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ وسخر۔ اب یہ میرے بھائی مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو مدرسے کے طلباء ہیں یا فاضل ہیں کہ سخرہ فعل ماضی کا واحد کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا کی ضمیر ہے جو اللہ کی طرف راجع ہے، اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی سخرہ لکم، اللہ نے مسخر کیا۔ پھر کم خطاب کے صیغہ جات میں سے جمع کا صیغہ ہے، کا کی ضمیر ایک کے لیے، کما کی ضمیر 2 کے لیے، کم کی ضمیر سب کے لیے، 3 اور 3 سے اوپر سب کے لیے، تو پھر مرد اور مذکر اور مؤنث پھر علیحدہ۔ تو یہاں چونکہ جہاں زیادہ مرد ہو تو وہاں پر ضمیر وہی غالب آتی ہے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تو مسخر کرنے والے کا تو پتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ مسخر کر رہا ہے۔ اب بتاؤ معترضین جو کہتے ہیں علی سورج سے ہم کلام کیسے ہوا، وہ قوم کون ہیں؟
نہیں، شاید بات لی نہیں گئی. درود پڑھیے گا. میں پھر عرض کرتا ہوں صلوات. دیکھیے بڑے سادہ لفظوں میں میں نے اسے بیان کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے وسخرا، اللہ نے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے قبضہ اختیار میں دے دیا. سخرا لکم، تمہارے لیے مسخر کیا. تو بھئی جو مسخر کر رہا ہے وہ تو اللہ ہے. تو جو قوم ہیں جن کے لیے مسخر کر رہا ہے وہ کون ہے؟ اچھا مسخر کرتے ہوئے قوم والے کون ہیں؟ ان سے کیا رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا لیلا، رات کو، والنہارا، دن کو، والشمسا، سورج کو، والقمرا، چاند کو. یعنی تم جب چاہو رات کو دن بنا دو. واہ صاحب واہ، میں تو پڑھ گیا آپ چپ کر گئے. مہربانی صاحب، بڑی مہربانی. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، تم جب چاہو رات کو دن بنا دو، تم جب چاہو دن کو رات بنا دو، تم جب چاہو سورج کو پلٹا دو، تم جب چاہو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو تاکہ پتہ چل جائے وہ کون ہے جن کو کائنات پر حق اختیار حاصل ہے. اور آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، ایک جز اور آگے بھی ہے آیت کا. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور اللہ نے اپنے امر کے ساتھ ستاروں کو بھی مسخر کر دیا ہے. میں نے تو آیت پڑھ دی تو سارے ہی چپ کر گئے جو سامنے بیٹھے. یعنی اللہ نے اپنے امر کے ساتھ ستاروں کو بھی مسخر کر دیا ہے. اگر کسی کے گھر کی چھت پر ستارہ اتر آئے، صرف سورج چاند ستاروں کی بات نہیں ہے، میں سورہ الجاسیہ کی اب آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. صرف سورج نہیں، صرف ستارے نہیں، صرف چاند نہیں، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. واہ میرے سامعین، کمال ہے آپ کی. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، فِي السَّمَاء نہیں، ایک آسمان کا ذکر نہیں، فِي السَّمَاوَاتِ، جتنے آسمان ہیں جو کچھ ان میں ہے، اور جتنی زمینیں ہیں جو کچھ ان میں ہے، میں نے سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے اختیار میں دے دیا ہے. آج میرے کچھ بھائی کہتے ہیں صاحبان علم کہ جناب اس سے مراد سائنسدان ہیں. بھائی میں علم سائنس کا منکر نہیں ہوں، میں آپ کے مقام علمی کا منکر نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ تو کہنے کا حق حاصل ہے نا کہ جو سائنسدان آج تک آسمان کی تعریف نہیں کر سکے وہ کیا بتا سکتے ہیں کہ آسمانوں میں کیا ہے. یہی کہا جاتا ہے نا کہ حد نگاہ کا دوسرا نام آسمان ہے. لیکن جن کے لیے اللہ نے مسخر کیا ہے آسمانوں کو، عرش و فرش کو، ان کا کیا دعویٰ ہے؟ سلونی سلونی. واہ جی واہ، سلامت رہو، آباد رہو، جیتے رہو. بڑی مہربانی حضور، بڑی مہربانی. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو مرضی میں آئے مجھ سے پوچھو. انی اعلم بترک السماوات من ترک الارض، میں صرف یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے سر کے بال پوچھو. ہائے ہائے ہائے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے امامے کے پیٹ پوچھو، میں یہ نہیں کہتا مجھ سے گھر کے حالات پوچھو، میں یہ نہیں کہتا مجھ سے صرف زمین کی باتیں پوچھو، بلکہ انی عالم بترک السماوات من ترک الارض، میں علی زمینوں کی نسبت آسمانوں کے حالات زیادہ بہتر جانتا ہوں. اگر کسی اور کے لیے مسخر ہوتا تو وہ بھی یہ دعویٰ کرتا.
جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے ہم نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. لیکن ایک بات یاد رہے، بے امر رہ، اس کے امر کے سائے میں. یہ بات انتہائی قابل توجہ تھی. یعنی جتنی میں اس وقت تقریر کر چکا ہوں اس میں سے یہ بات بنیادی طور پر قابل توجہ ہے. بے امر رہ، اللہ کے امر کے ساتھ، یعنی کائنات پر حق کے اختیار رکھتے ہیں. رکھنے والے یہ ہیں، دینے والا وہ. سورہ دہر کی یہ آیت، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے آل محمد، تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ جی، جو خاموش بہ رہ گئے ہو. یا ایک فکرہ دے رہا ہوں اس علمی ماحول میں جس پر رکوں گا نہیں، بات بات پہ رکتا ہوں لیکن آج نہیں رکوں گا. اے آل محمد، تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ آل محمد صرف قول کی حد تک معصوم نہیں، صرف فعل کی حد تک معصوم نہیں، بلکہ ارادے کی حد پر بھی معصوم. ہوئے ہو 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 ہو. بڑی میں یہ میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، تفسیر صافی جلد نمبر 5. عربی میں ہمارے مکتب تشیع کی بڑی اور پہلی تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے. اس میں یہ درج ہے کہ اسی آیت کے متعلق ایک صحابی نے میرے امام مولا امام ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہی سوال کیا تھا یہ آیت پڑھ کر کہ مولا اللہ جو فرما رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور آپ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اس سے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے آل محمد، تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. تو اس میں مولا آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ امام فرما رہے ہیں، حوالہ میں دے چکا ہوں. امام فرماتے ہیں ان اللہ جعل قلوب الائمۃ موردن لارادتہ، اللہ نے ہم اماموں کے دلوں کو اپنے ارادوں کے ظہور کا مرکز بنایا ہے. یعنی ارادہ وہاں ہوتا ہے، ظاہر یہاں سے ہوتا ہے. اسی طرح آپ ان دنوں میں خاص طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت مطلقہ پڑھ رہے ہوں گے. اگر آج کل نہیں پڑھ رہے تو یوم عاشور آپ کو پڑھائی جائے گی. یا جب زیارات پہ جاتے ہیں تو ظاہر جب مولا کی مزار مقدسہ پر پہنچتا ہے تو آپ کے مزار مقدسہ پر تعویذ لحد کے سامنے پہنچ کر جب زیارت مطلقہ پڑھتا ہے امام حسین کی تو اس میں کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ ارادت الرب فی مقادیر امور ہی تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، کہ اللہ نے کائنات کی تقدیروں کے فیصلے کا جو ارادہ کیا ہوا ہے وہ تمہارے گھروں میں نازل ہوتا ہے اور تمہارے گھروں سے جاری ہوتا ہے. پھر میں عرض کرتا ہوں، پہلی کتاب کا نام ہے جناب المودت جلد نمبر 1. دوسری کتاب یہ شیعہ ہے علل الشرائع صفحہ نمبر 352 عربی میں. پھر دوسری کتاب اردو میں وہی جس کا کل میں حوالہ دیتا رہا تھا، آل رسول جلد نمبر 2. میں ان تینوں کتابوں سے لے کر یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. اور اگر کسی نے مزید شیعہ کسی نے تسلی کرنی ہو تو یہاں لائبریری میں ایک جلد پڑی ہوئی ہوگی
جو 15 جلدوں پر مشتمل ہے، شرح نہج البلاغہ، وہ ہے حضرت علامہ آیت اللہ حبیب اللہ خوئی مرحوم آل اللہ مقامہ و نبر اللہ مرکدہ کی. اس کی 15 جلدیں ہیں جو نہج البلاغہ کی شرح ہے. وہ میں نے ایک مرتبہ گزرتے ہوئے دور سے دیکھی تھی تو وہ 15 جلدیں یہاں پڑی ہوئی ہیں. ان میں بھی یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اور بہار میں تو خیر ہے ہی، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن میں سمیٹ کر بیان کر رہا ہوں. آپ کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے جویریہ. وہ جویریہ صحابی یہ ان سب میں ہے، اہل سنت کے ہاں بھی، اہل شیعہ کے ہاں بھی. وہ جویریہ صحابی یہ بیان کرتا ہے کہ جب علی جنگ صفین سے فرات کا پل عبور کر کے داخل ہوئے عراق کی طرف، یعنی کوفے جانے کے لیے، تو راستے میں جب علی ایک زمین سے گزرے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ نماز عصر کا وقت جا رہا تھا. تو ہم تمام صحابیوں نے پکار کر کہا الصلاۃ الصلاۃ. یہ خیر ایک رسم چلی آ رہی ہے، الصلاۃ الصلاۃ. کیونکہ امام کو علم نہیں تھا، تمہیں علم تھا. اسی لیے میں نے رک کر بات کی ہے. تو بہرحال الصلاۃ کا ہم نے نعرہ لگایا تو مولا علی نے جواباً ارشاد فرمایا سنو، یہ سرزمین بابل یہ معذب شدہ ہے. 3 مرتبہ اس زمین پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اور کسی نبی زمان کے لیے اور کسی وسیع النبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس زمین پر نماز پڑھے جو یا غاصبہ ہے یا معذب ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. تو میں نماز نہیں پڑھتا، نہ میں پڑھاتا ہوں. ہاں اگر تم میں سے کوئی فرادہ پڑھنا چاہے تو میں اسے منع بھی نہیں کرتا، لیکن میں نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھاتا ہوں. یہ جویریہ کہتا ہے چونکہ میں علی کے ہم رکاب تھا لہذا میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. سفر جاری رہا، کچھ لوگوں نے پڑھ بھی لی. بہرحال سفر جاری رہا. اب جو میں نے دیکھا تو سورج غروب ہو رہا تھا، پھر میں نے دیکھا سورج غروب ہو گیا. اب میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ کیسا امیر المومنین ہے کہ نماز کا وقت چلا گیا. واہ جی واہ. ایک فکرہ میں دیتا ہوں، صرف ایک فکرہ دوں گا. 5 12 14 بولیں گے، باقی شاید نہیں بولیں گے. وہ جب نبی نے کسی نمازی کو بلایا تھا، جب رسول پاک نے کسی نمازی کو بلایا تھا تو وہ بھی تو نماز چھوڑ کے نہیں آیا تھا نا. تو جب آیا تو مولا نے کہا آیا کیوں نہیں؟ کہا مولا نماز. فرمایا تو جو نماز پڑھ رہا تھا وہ تجھے دی کس نے تھی؟ تو خیر یہ کہتا ہے سورج غروب ہو گیا. سفر جاری رہا. میں دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے امیر المومنین ہے. یا تھوڑی دیر کے بعد وہ بابل کی سرزمین والا علاقہ گزر گیا. زائرین دیکھ آئے ہیں جس جگہ پر مسجد ہے. تو علی وہاں رکے، رک کر کہا جویریہ. میں نے کہا مولا حکم. فرمایا فأذن، اذان دو. جویریہ مولا حکم. کہا فأذن، اذان دو. میں نے کہا ذرا ادھر تو دیکھے. غربت الشمس، سورج تو غروب ہو گیا، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اذان دو. فرمایا جویریہ ہم کوئی وقت کے محتاج ہیں؟ اب جویریہ کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا اور علی کو جلال میں دیکھ کر میں لرزا. علی نے کہا، ارشاد فرمایا اذن. میں نے کہا مولا پھر یہ تو بتاؤ کس نماز کے لیے؟ فرمایا نماز مغرب کے لیے، نہ نماز عصر کے لیے. کہتا ہے مولا وہ تو غروب ہو گیا. فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں اذان دو. یہ کہتا ہے میں نے جلدی اذان دی.
جب اذان دے چکا پھر فرمایا اقامت کہو. میں نے کہا مولا وہ کس کی نیت سے؟ فرمایا نماز عصر کی نیت سے. میں بڑا حیران تھا، بھئی سورج ڈوب گیا ہے، سیاہی نظر آ رہی ہے، علی پھر بھی فرما رہے ہیں نماز عصر کے لیے اذان دو، اقامت کہو. چونکہ علی تھے میں نے دینا شروع کر دی. اب جو میں نے دیکھا علی کے شفتہ، علی کے دونوں لب، دونوں ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے جو کان کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے علی عربی میں نہیں بلکہ عبرانی زبان میں کچھ کلمات ادا کر رہے ہیں جن کو میں سمجھ نہیں سکا. بس ابھی علی کے لب رکے ہی تھے کہ مغرب کو چیرتا ہوا سورج فارتفعت الشمس، سورج بلند ہوا اور چیرتا ہوا اسی مقام پر آیا جو اس کا مقام عصر تھا. علی نے نماز پڑھی بھی پڑھائی بھی. جیسے فارغ ہوئے سورج پھر غروب ہو گیا. جب غروب ہوا مجھے پھر کہا فاذن، اذان دو. فاذن، اذان دو. کہتے ہیں مولا اب کس کی اذان دوں؟ فرمایا للمغرب. اب مغرب کے لیے اذان دو. اب اگلا فکرہ ہے سننے کے قابل. یہی میں فضائل روک رہا ہوں. میں نے یہ جتنی تاریخ پڑھی ہے میں اسی فکرے کو دینا چاہتا تھا لیکن مجھے افسوس ہے ٹائم نہیں ہے، میں دے نہیں سکتا. علی فرماتے اذن یا جبیریہ. بھائی جان بیٹا بڑی پیاری بات ہے، یہ مولا کی طرف سے ہے، میری طرف سے حضرات نہیں ہے. علی فرماتے ہیں یا جبیریہ اذن للمغرب یا ضعیف یقین. نہیں توجہ کی، نہیں توجہ کی. اے یقین کامل نہ رکھنے والا آزاد ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. یہ ابھی یوم عاشور آ رہا ہے، شب عاشور آ رہی ہے. اگر میرا اسی طرف توجہ میری رہ گئی تو میں بیان کر سکوں گا کہ یہ مجبور نہیں ہے. محمد و آل محمد یہ حالات کے ہاتھوں میں مجبور نہیں ہیں بلکہ یہ قادر ہیں، حق کے قدرت رکھتے ہیں. ہاں امتحان کے مقام پر یہ قدرت نہ دکھا کر، طاقت نہ دکھا کر یہ منوانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے ایسے ہیں تو اللہ کیسا ہوگا. یعنی ان کا یہ امتحان درس توحید دے رہا ہے، خدا کو خدا منوا رہا ہے. صاحبان غم، صاحبان عزا، کربلا کے میدان میں 3 دولے ایسے ہیں جو بھوکے اور پیاسے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. ان 3 دولوں میں سے ایک دولے کا نام ہے حضرت وہب بن قمر، جن کا دوسرا نام اس طرح لیا جاتا ہے وہب بن عبداللہ. ان کی ماں کا نام تھا قمر، اسی لیے ان کو وہب بن قمر تاریخ میں لکھا جاتا ہے. منزل سال بیہ سے جب امام حسین گزرنے لگے تو چونکہ خیام میں پانی ختم ہو چکا تھا تو امام نے چند صحابہ سے فرمایا کہ یہ سامنے جنگل میں بیابان میں تمہیں معمولی سی جو کٹیا نظر آ رہی ہے وہاں جاؤ، ان سے پانی طلب کرو، شاید تمہیں مل جائے. صحابی چلے، اس کٹیا کے قریب آئے، دیکھا ایک ضعیفہ خاتون ہے اور ایک نئی نویلی دلہن ہے. سلام کے بعد کیا، وہ نصرانی تھے، خاموش رہے. حکم کہا پانی چاہیے اگر ہو. کہا نہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے، یہ سامنے ایک کنواں ہے، یہ کڑوے پانی کا ہے. تو میرا بیٹا جس کا نام وہب ہے وہ روزانہ بہت دور جا کر میٹھا پانی لے آتا ہے اور اس پر ہم 24 گھنٹے گزارا کرتے ہیں، لہذا ہمارے پاس پانی نہیں ہے. صحابہ پلٹ آئے، آ کر مولا کی بارگاہ میں عرض کیا. امام خود اٹھے،
سر پر امامہ رکھا، بنی ہاشم ساتھ چلے، صحابہ ساتھ بڑھے، اس کنویں کے کنارے پر آئے جس کا پانی کڑوا تھا۔ جب اس طرح آتے ہوئے وہب نے دیکھا کہ کچھ افراد میرے گھر آ رہے ہیں، تو وہ دروازے سے باہر نکل کر کھڑی ہو گئی کہ یہ کیوں آ رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں تھا شاید یہ پانی مانگنے آ رہے ہیں اور تلاشی لیں گے میرے گھر کی کہ پانی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جیسے امام آئے سیدھے کنویں کے کنارے پر گئے، نانا کی طرح لعاب نانا چوسنے والے حسین نے اس کنویں میں لعاب دہن ڈالا۔ جب ڈالا صحابہ سے فرمایا اب یہ پانی نکالو اور اس خاتون سے کہو یہ کنواں تیرے لیے وقف ہے۔ مرحبا مرحبا اجرکم من اللہ، جیتے رہو سلامت رہو۔ امام صحابہ کو لے کر واپس آ گئے، پانی نکالا گیا، وہب نے بھی پانی نکالا تو پانی میٹھا تھا۔ جیسے پانی میٹھا پایا جلدی سے دوڑی، رکی نہیں، دوڑی۔ جتنے راستے پر امام پہنچ چکے تھے سب صحابہ اور بنی ہاشم کے سامنے، ضعیفہ سفید سر کے بال تھے، فوراً مولا کے قدموں پہ جھکی، جھک کے کہتی ہے جانے سے پہلے اتنا بتا دے تو نبی تو ہے نہیں کیونکہ مسلمانوں کا آخری نبی آ گیا، تو کون سا امام ہے یا کوئی ولی ہے؟ امام رک گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امام آواز دے کر کہتے ہیں قمر۔ جب امام نے نام لیا قمر، تڑپی، سر اٹھایا، کہا میں نے تو آج آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، آپ میرے نام سے کیسے واقف ہیں؟ مولا فرماتے ہیں قمر میدان مباہلہ یاد ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، مباہلہ کا نام آنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہتی ہے ہاں ہم نصرانی تھے، میدان مباہلہ میں میں موجود تھی۔ فرمایا جو مسلمانوں کا رسول آیا تھا اس کے ساتھ کون کون تھا؟ کہتی ہے مسلمانوں کے رسول کے ساتھ ایک اس کا بھائی علی تھا، ایک اس کی بیٹی تھی اور دو شہزادے تھے۔ ایک شہزادے نے اس کی انگلی پکڑی ہوئی تھی اور ایک شہزادہ اس کی گودی میں تھا۔ فرمایا قمر جس نے انگلی پکڑی ہوئی تھی اس کا نام، کہتی ہے سنا ہے اس کا نام حسن تھا۔ فرمایا جو گودی میں تھا اس کے نام کا بھی پتہ ہے، کہتی ہے اجنبی اتنا سنا ہے کہ اس کا نام حسین تھا، حسین کا نام آنا تھا۔ فرماتے قمر وہ حسین میں ہوں۔ روئی، منہ سر پیٹا، ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں گستاخی ہو گئی ہے، آپ باہر کھڑے رہے، میں نے آپ کو بیٹھنے کی گھر میں دعوت نہیں دی، آپ حسین ہیں تو مولا وطن کیوں چھوڑا؟ امام فرماتے ہیں خود نہیں چھوڑا، نانے کی امت نے چھوڑا دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مولا کربلا۔ کیوں؟ فرمایا نانے کا دین بچانے کے لیے آنے والے چاند کی 10ویں تاریخ کو میں قربانیاں دوں گا۔ یہ کہا حسین چلے گئے، قافلہ روانہ ہو گیا مولا حسین کا۔ کافی دیر کے بعد اس کا بیٹا شکار پر گیا ہوا تھا، جب واپس آیا دیکھا کہ ماں رو رہی ہے، دیکھ کر کہتے ہیں ماں خیر تو ہے، آج تو رو کیوں رہی ہے؟ کہا بیٹا میں تجھ سے اپنا حق مانگتی ہوں۔ جب کہا نا میں تجھ سے اپنا حق مانگتی ہوں، کہتے ہیں ماں کیسا حق، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہتی ہے بیٹا آج سے میں دین نصارہ پر نہیں، میں دین اسلام پر ہوں۔ سارا واقعہ سنایا، سنا کے کہتی ہے کربلا میں حسین نے دین کے لیے قربانیاں دینی ہے، 10ویں محرم کے دن میں تجھ سے حق یہی مانگتی ہوں کہ کربلا میرے ساتھ چل، یوم عاشور حسین پہ قربان۔ جب ماں کی یہ بات سنی
کہتے ہیں ماں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ابھی 7 دن گزرے ہیں مجھے عقد کیے ہوئے، میں اپنی دلہن کے پاس جاتا ہوں، اسے سمجھاتا ہوں، وہ راضی کرتا ہوں اس کو، پھر میں تجھے لے کے چلتا ہوں۔ یہ دیکھ کر کہتی ہے وعدہ کر دلہن راضی ہو یا نہ ہو، حسین کو ناراض نہیں کرنا۔ اچھا ماں، اندر گیا، صرف 7 دن گزرے تھے ابھی اس کے عقد کو، اندر گیا، اندر والے کمرے میں دیکھا دلہن اپنے مقام پر بیٹھ کر رو رہی ہے۔ جب اسے روتے دیکھا حیران ہو کر کہتا ہے تو کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے میں تم ماں بیٹے کی بات سن رہی تھی یا میرے کانوں پر ایک آواز آ رہی تھی بیٹی وہب کو منع نہ کرنا۔ اللہ جانے یہ مجھے بیٹی کہنے والی کون تھی۔ بہرحال مولا کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ یہاں 2 تاریخیں ہیں، ایک تاریخ یہ ہے یہ وہب اپنے بیٹے کو لے کر اپنی بہو کو لے کر 9 محرم کو پہنچی، اور ایک تاریخ یہ ہے کہ اس سے کچھ قبل پہنچی۔ بہرحال دونوں تاریخیں موجود ہیں۔ یہ کربلا پہنچ گئی، 10ویں کا دن نمودار ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دینی شروع کی۔ میں نے عرض کیا ہے نا 3 دولے قربان ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں۔ اب اس کی ماں نے اسے بھیجا جاؤ مولا سے اجازت لو۔ جب اجازت لینے کے لیے آیا مولا نے فرمایا جاؤ اپنی دلہن کو لے جاؤ، یہ میرا امتحان ہے، میں قربانیاں دوں گا، میرے گھر کے جوان حاضر ہیں۔ ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں مولا، ماں نے کہا ہے میرا حق یہی ہے کہ تو نے مولا کے قدموں پر قربان ہونا ہے۔ فرمایا اچھا پھر جا کر اپنی دلہن سے پوچھ کر آ کیا وہ راضی ہے۔ جب گیا دلہن کے قریب تو پھر اس کو روتے دیکھا، کہا اب کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے وہب مولا کی خدمت میں تجھے بھیجتی ہوں، میں سن رہی تھی روانہ کرتی ہوں، لیکن مجھے ساتھ لے چل مولا کے سامنے۔ کیوں کیا کہے گی؟ کہا نہ تیرے سامنے نہیں کہتی، مولا کے سامنے لے جا، میں وہاں کچھ کہوں گی۔ یہ ہاتھ پکڑ کر مولا کے سامنے لے آیا، سر جھکا کر سلام کر کے آنسو برسا کے کہتی ہے زہرا کا لال، میں نے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان شہید ہو جاتا ہے تو حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں اور اس کے جنت میں جانے تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ مولا مجھ سے اسے وعدہ لینے دو کہ قیامت کے دن یہ مجھے جنت میں لے جائے گا۔ امام روئے، بہت روئے، فرمایا وعدہ ہے اس کا، یہ تجھے اس کا میں ضامن بنتا ہوں۔ کہتی ہے مولا دوسری گزارش یہ ہے میرا ہاتھ اپنے پردے داروں کے ہاتھوں میں دے تاکہ کل میں ان کی کنیزی سے الگ نہ رہ سکوں۔ فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ چلا گیا وہاں لڑنے کے لیے، میں اس کی پوری شہادت نہیں پڑھ رہا، چلا گیا وہاں لڑنے کے لیے، اتنا لڑا زخمی ہو گیا، اس کے گھوڑے کی 4 ٹانگیں کاٹ دی گئی، یہ خون میں لت پت زمین پر گرا۔ جب زمین پر گرا تو اس کا سر تن سے جدا ہوا، تو ایک ظالم نے جسے جدا کیا تھا خیمے کے دروازے سے اس کی ماں دیکھ رہی تھی، اس نے اس کا سر اٹھایا باپ کا اور اس کی ماں کی طرف پھینکا۔ جیسے آیا آتے سر کو وہب نے سنبھال کر یوں ہاتھ میں لے کر قاتل کے سینے کی طرف پھینک کر کہا یہ صدقہ اتارا تھا حسین کا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، یہ صدقہ اتارا تھا حسین کا، جو صدقہ اتارا جائے وہ واپس قبول نہیں کیا جاتا۔ اتنے زور سے سر پھینکا، قاتل کے سینے میں لگا، قاتل مر گیا۔ جب جناب وہب پر کتنا ظلم ہوا، چاروں طرف سے
जनाब वहाब के लाशे को पकड़कर किसी ने दाएं घसीटा, किसी ने बाएं घसीटा। जब वहाब की बहू ने यानी इसकी दुल्हन ने, बेवा ने यह मंजर देखा, एक बांस, एक अमूद खैमे का लेकर जल्दी से वहाब के लाशे की तरफ दौड़ी। जो कोई लाशा इधर या उधर खींचता था यह अमूद के साथ उस पर हमला करती थी। लेकिन हाय वो वक्त कयामत जब चारों तरफ से इसने देखा कि कोई वहाब पर रहम करने वाला नहीं है और किसी ने लाशा खींचा तो अब चीखे मारकर ये वहाब के लाशे पे गिर गई। इसका गिरना था, रोने वालों इतने तीर लगे, इतने पत्थर लगे कि ये करबला के शहीदों में से पहली शहीदा है, तो पहली मर्तबा पहली शहीदा है। ये है एक दूल्हा। दूसरा दूल्हा हजरत नाफे बिन हिलाल, ये वो दूल्हे हैं जो कई हफ्तों के दूल्हे थे, ये भी करबला में मारा गया। तीसरा दूल्हा जो सिर्फ एक रात का दूल्हा है, जिसके गम में रोने के लिए जमा हुए हो, जो मदीने में सिर्फ 3 साल का था, अपनी आंखों से देखता रहा कि मेरे बाबे का कलेजा कट कट कर मुंह से बाहर आ रहा है। जो देखता रहा अपनी आंखों के साथ कि मेरे बाबे के ताबूत पर तीर बरस रहे हैं। एक रात का ये दूल्हा जनाब कासिम, जब इसने इजाजत मांगी कि चचा जान अब मुझे भी इजाजत दे दो, कहा इजाजत दे रहा हूं, लेकिन जाओ सबको सलाम कर आओ, आखिरी सलाम कर आओ, तमाम माओ को, बहनों को, सबको, फूफियों को आखिरी सलाम करने के बाद जब दुल्हन के सामने आया, कहा चचा जान मुझे इजाजत दो, मैं खैमे से मैदान जा रहा हूं। बीबी रोती हुई उठी, रोके का रोक तो नहीं सकती, लेकिन मुझे इतना बताओ तुमने वापस नहीं आना, वापस तुम्हारा लाशा आएगा, लेकिन मैं कयामत के दिन तुम्हें कैसे पहचानूंगी। और रोने वालों, कासिम ने दोनों बाजुओं से अपनी आस्तीनों का कपड़ा जुदा किया, शहजादी को देकर कहा कयामत के दिन देखना जिसकी आस्तीनें मुकम्मल न हो वो तेरा यही कासिम होगा। बढ़े, मैदान में पहुंचे, कई शामियों और कूफियों को फिन्नार किया। 5 सफ़े थी जनाब कासिम पर हमला करने वाली। छठी सफ में उमर इब्न साद अलम लेकर बैठा हुआ था। आपने निगाह से देख लिया, हर सफ को अबूर करना शुरू किया। लड़ते लड़ते, लाशों पे लाशें गिराते गिराते जब 5वीं सफ में पहुंचे, चाहते थे छठी सफ में पहुंचे, या चारों तरफ से जनाब कासिम को घेरे में ले लिया गया। अब ना बाहर निकल सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। हर तरफ से तीर, तलवार, नेज़े शहजादे कासिम पर टूटे। चूंकि जंगी लिबास के इलावा गए थे, सीने पे जीरा नहीं थी, पांव रिकाबों में नहीं पहुंचते थे। एक जालिम ने आपके सर और पेशानी पर जोरदार तलवार मारी। तलवार का लगना था, सारा चेहरा खून में डूबा, आंखें बंद हुई, जीन से जमीन की तरफ लुढ़ के जैसे झुके, आपका दायां पांव रिकाब में आके रुक गया। और रोने वालों, आप बताओ सैयदो गैर सैयदो, मैं कैसे पढ़ूं? जैसे जैसे घोड़ा दौड़ता रहा, रो लो, ये रातें गम की हैं, ये अदादारी की हैं, ये बतूल के घराने को पुरसा देने की है। जैसे जैसे घोड़ा दौड़ता रहा, कासिम का सर जमीन से टकराता रहा, जालिम नेज़े और तीर मारते रहे। हुसैन के पहुंचने तक कासिम ना रहा। कई हिस्सों में शहजादा कासिम तकसीम हो चुका था। अब यहां एक रिवायत पढ़ी जाती है, मैंने बुजुर्ग उलमा से सुनी थी, हमेशा पढ़ता हूं, पिछले साल भी मैंने पढ़ी थी। जैसे इमाम कासिम की तरफ बढ़े, इमाम ने देखा कोई बुर्का पोश है,
चादर पोछे, उन्होंने एक जगह पर चादर बिछाकर कासिम की लाश का कोई टुकड़ा कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से उठाकर चादर में जमा कर रहे हैं। अब इमाम जानते थे ये कौन है, लेकिन आपके लिए पूछा, कौन हो मेरे यतीम का लाशा जमा करने वाले? उस जवान की धाड़े निकल गई, रो के कहा, ओ मेरा गरीब करबला भैया, ओ मेरा मजलूम करबला भैया, ओ मेरा अकेला लूटा जाने वाला भैया हुसैन, हुसैन, मैं हसन आ गया हूं। ले लो सांस ले लो, रोते भी जाओ, मुसलसल रोना हमारे बस की बात नहीं है। ये इमाम हुसैन का गम कितना बड़ा मौजज़ा है। तलवार से लड़कर इमाम पहुंचे कासिम के लाशे तक। हर लाशा हुसैन यूं लाए। अब मैं आराम से पढ़ूंगा, मैंने पढ़ दिया। हर लाशा हुसैन यूं लाए, लेकिन शहजादे का लाशा हुसैन यूं नहीं लाए, बल्कि यूं लाए। इमाम ने गठड़ी बनाई, लाशा लेके चले। जब आए खेमे के दरवाजे पर, आवाज देकर कहा, बीबियों आओ, अकबर दूल्हा, आओ, कासिम दूल्हा बन के आ गया है, कासिम की बारात आ गई है। तमाम बीबियां, तमाम बच्चे समूह सर पीटते हुए दरवाजे पर आए। इमाम आगे बढ़े, दो जानू होकर इमाम बैठ गए। जब बैठ गए, जनाब बीबी उम्मे फरबा आगे बढ़ी, बढ़कर कहा, हुसैन, हुसैन, मुझे पता है मेरे कासिम ने बड़ी वफा की है। ना रोने वाला हुसैन रोया, धाड़े मार के रोया, कहा, भाबन लाशा ले आया हूं। हुसैन कहाँ है? भाबज आंखें बंद करो, बीबियों आंखें बंद करो। सब ने आंखें बंद की। हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए अब गठरी खोल कर कहा, बीबियों अब जरा देखो। अब जो बीबियों ने देखा तो राम मातम बपा हुआ, हर तरफ से कोहराम मातम बपा हुआ। किसी ने हाय कासिम कहा, किसी ने हाय यतीम कहा, सब रो रहे थे। एक कोने से आवाज आई, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी किस्मत। हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, ये किस्मत को रोने वाली कौन है? कहा, वो एक रात की मेरी बेटी जिसका सुहाग लूटा गया, जो करबला में बेवा बन गई। अब रोने वालों, अज़ादारों, इमाम फरमाते हैं, कुबरा आकर मातम कर ले। करीब आई, बैठ गई, हाथ बांधे, बाबा उठ के चले जाओ, बाबा उठ के चले जाओ, मैंने कोई मातम करना है। हुसैन उठ के दूसरे खैमे में चले गए। शहजादी ने क्या किया? माँ फूफी ज़ैनब के सामने, माँ लैला के सामने, माँ रुबाब के सामने, बाकी बीबियों के सामने कहा, बीबियों मैं सर से चादर उतार रही हूं, तुम भी उतार लो। और रोने वालों, तमाम बीबियों ने चादरें उतारी। अब बीबी कुबरा ने क्या किया? कासिम की लाश के एक एक टुकड़े से खून लेना शुरू किया। खून लेती गई, बालों पे मलना शुरू किया। जमीन करबला में जलजला आया। रोने वालों, इन्होंने शबी निकाली है, सालिम है, पूरी है, टुकड़े टुकड़े नहीं है। लेकिन हाय करबला, कासिम का सारा लाशा मातम हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।